بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ آج ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بیان کریں گے، لیکن اس سے پہلے کچھ گزارشات ہیں جو کرنی ہیں۔ اس میں ایک تو یہ بتانا مقصود تھا کہ یہ جو سیریز کی جا رہی ہے انبیاء کرام کے واقعات کے بارے میں، ان کا جو سورس ہے یا جن سے مدد لی جا رہی ہے، جن کتابوں سے، ان میں ایک تو قصص الانبیاء ہے حضرت ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کی، ایک قصص القرآن ہے مولانا محمد حفظ الرحمان رحمۃ اللہ علیہ کی، اور ایک قصص النبیین ہے مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی۔ یہ تینوں مستقل سورسز ہیں۔ اس کے علاوہ بھی کچھ سورسز ہیں جو کہ مستند ہیں، ان سے بھی استفادہ حاصل کیا جاتا ہے۔ اور ایک اور بات جو واضح کرنا ضروری ہے کہ اس سیریز کا مقصد قرآن اور حدیث کی روشنی میں انبیاء کرام کے واقعات کو آسان فہم انداز میں ایک کہانی کی طرح بیان کرنا ہے، تاکہ تمام سننے والوں کو بآسانی سمجھ آ جائے۔ اس لیے ہم اس دفعہ اس میں زیادہ تفصیل میں نہیں جا رہے۔ انشاءاللہ اس کو تفصیلاً بھی بیان کرنے کا ارادہ ہے، لیکن پہلے یہ سیریز ختم ہو جائے، اس کے بعد انشاءاللہ تعالی۔ تو اب ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعے کی طرف بڑھتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا سلسلہ نسب ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا لقب، بن طارق یا عازر، بن ناجور، بن صارخ یا سروج، بن راہو، بن فالح، بن عابر، بن شالح، بن ارفکشند یا ارفکشاز، بن سام، بن نوح علیہ السلام۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کنیت ابو الفیضان بھی تھی، اس لیے کہ آپ علیہ السلام کے ہاں بہت زیادہ مہمان نوازی ہوتی تھی اور آپ کی میزبانی بڑی مشہور تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام ایک رائے کے مطابق طارق بھی تھا اور عازر بھی۔ ایک رائے یہ ہے کہ باپ کا نام طارق تھا اور چچا کا نام عازر تھا، اور چچا ہی نے آپ علیہ السلام کو پال پوس کر بڑا کیا۔ لیکن غالب رائے یہی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام طارق تھا اور عازر ان کی کنیت تھی۔ اس کی وجہ اس طرح ہے کہ ایک رائے یہ ہے کہ آوار کالدی زبان میں، کالدی ایک زبان کا نام ہے، کالدی زبان میں بڑے پجاری کو کہتے ہیں آوار، اور عربی زبان میں عازر ایک بڑا پجاری کہلاتا ہے۔ طارق کیونکہ بت تراش اور سب سے بڑا پجاری تھا، اس لیے عازر ہی کے نام سے مشہور ہو گیا، جبکہ یہ نام نہ تھا بلکہ لقب یا کنیت تھی۔ لقب نام کی جگہ آیا اس وجہ سے کہ لقب زیادہ مشہور ہو گیا، تو قرآن عزیز نے بھی اسی لقب سے پکارا، یعنی عازر سے، نہ کہ طارق سے۔ اب عازر ایک بت فروش تھا اور انہی بتوں کی عبادت بھی کرتا تھا۔ بستی میں ایک بڑی عمارت میں بت خانہ بھی بنا ہوا تھا، اور عازر ہی کے گھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت ہوئی، یعنی پیدائش ہوئی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ابن عساکر نے بیان کیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام غوطہ دمشق کی برزہ نامی بستی کے قاسیون نامی پہاڑ پر پیدا ہوئے۔ ایک اور رائے کے مطابق بابل میں پیدا ہوئے۔ حضرت ابراہیم کے بھائی حاران کے ہاں حضرت لوط علیہ السلام پیدا ہوئے، تو اس نسبت سے حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے ہوئے۔ قرآن حکیم میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر 25 صورتوں میں اور 68 آیات میں آیا ہے۔ آپ علیہ السلام کے ساتھ جن انبیاء کرام کا ذکر آیا ہے، ان میں حضرت ابراہیم کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام، اور آپ کے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام کا ذکر آیا ہے۔
یہ سب ایک ہی زمانے کے پیغمبر ہیں، یعنی یہ سب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانہ میں ہی آئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم ستارہ پرست بھی تھی اور ساتھ ساتھ بت پرست بھی تھی۔ اسی طرح دمشق والے بھی ستارہ پرست تھے، اس لیے ان کے شہر کے 7 دروازوں پر ایک ایک ستارہ کا ہیکل یعنی نشان بنا ہوا تھا۔ یعنی اس شہر کے 7 دروازے تھے اور 7 دروازوں پر ایک ستارہ کا ہیکل یا نشان بنا ہوا تھا، جن 7 ستاروں کو یہ پوجتے تھے یا ان کی عبادت کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو شروع ہی سے ہدایت پر رکھا ہوا تھا، جس کا ذکر قرآن حکیم میں اس طرح ہے، اور اس سے پہلے ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو ہدایت عطا کی جو ان کے لائق تھی اور ہم انہیں خوب جانتے تھے۔ یہ سورہ انبیاء آیت نمبر 51 ہے۔ اسی لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام شروع ہی سے توحید پرست تھے اور توحید آشنا تھے، اور انہیں پتہ تھا کہ یہ بت پرستی اور ستارہ پرستی دھوکہ ہے اور کفر ہے۔ اس لیے آپ علیہ السلام نے شروع میں ہی اپنی قوم کو ان دونوں کفر کے کاموں سے منع فرمایا اور بتایا نہ یہ کوئی فائدہ دے سکتے ہیں اور نہ ہی نقصان، اور انہیں ایک اللہ کی عبادت کا درس دیا، یعنی کہ ایک اللہ کی عبادت کریں نہ کہ غیر اللہ کی۔ اسی طرح قرآن حکیم میں ایک واقعہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بیان ہوا ہے، جس کو ہم بھی یہاں بیان کریں گے، لیکن اس سے پہلے ایک آیت کا خلاصہ۔ اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کے عجائبات دکھائے تاکہ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام خوب یقین کرنے والوں میں سے ہو جائیں۔ یقین تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پہلے بھی تھا، لیکن اس یقین میں پختگی لانے کے لیے یہ آیت بیان کی گئی۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک ستارے کو دیکھا جو کہ چمک رہا تھا تو فرمایا یہ میرا رب ہے۔ جب وہ غائب ہوا تو فرمایا مجھے غائب ہونے والے پسند نہیں۔ پھر جب چاند کو دیکھا تو فرمایا یہ میرا رب ہے، لیکن وہ بھی چھپ گیا۔ تو فرمایا اللہ مجھے سیدھا راستہ نہ دکھائے تو میں بھی ان بھٹکے ہوئے لوگوں میں سے ہو جاؤں گا۔ جب سورج کو دیکھا تو فرمایا یہ میرا رب ہے۔ جب وہ غروب ہوا تو فرمایا میں ان چیزوں سے بیزار ہوں جن کو تم اللہ کا شریک بناتے ہو۔ اللہ وہ ہے جس نے ان سب چیزوں کو پیدا فرمایا اور میں مشرکین میں سے نہیں ہوں۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ یہ ستارہ پرست لوگوں کو سمجھانے کے لیے اور ان کی نفی کرنے کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ تمام بحث فرمائی، جو کہ لوگوں کے سامنے بیان فرمائی۔ اس میں پہلے قوم کو ستاروں کے بارے میں بتایا گیا کہ یہ خدا نہیں ہے جن کی تم عبادت کرتے ہو۔ پھر چاند کے بارے میں بتایا گیا، اسی طرح سورج کے بارے میں بتایا گیا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قوم کو یہ ستارہ پرستی کے تمام دروازے بند کر دیے، اور یہ ایک بہترین طریقہ تھا لوگوں کو سمجھانے کا۔ اس معاملہ میں جب لوگوں نے بحث کرنی چاہیے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے تو آپ نے فرمایا یہ کہ مجھے اللہ نے سیدھا راستہ دکھا دیا ہے اور میں تمہارے بنائے ہوئے خداؤں سے نہیں ڈرتا۔ اب یہ لوگ جو ستارہ پرست تھے یا بت پرست تھے، یہ ستاروں سے فال نکالتے تھے اور برے فال سے ڈرتے تھے، اسی طرح بتوں کو برا بھلا کہنے سے ڈرتے تھے۔ تو اس پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انہیں بتایا کہ میں تمہارے خداؤں سے نہیں ڈرتا، یعنی میں تمہارے جھوٹے خداؤں سے نہیں ڈرتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قوم کو بتوں کی پرستش سے بھی منع فرمایا اور ایک اللہ کی عبادت کی ترغیب دی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بڑی حیرت ہوتی تھی کہ لوگ اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے بتوں کو پوجتے ہیں جو نہ سامنے پڑا کھانا کھا سکتے ہیں
اور نہ کسی کو کوئی نفع اور نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ وہ لوگ کیونکہ بت پرست تھے تو وہ بتوں کے سامنے چڑھاوے چڑھاتے تھے اور اس میں بہترین قسم کے کھانے لا کے رکھتے تھے، جن کا بتوں کے لیے نہ کوئی فائدہ تھا اور نہ نقصان تھا۔ اب کچھ قرآنی آیات کا مفہوم ہم بیان کرتے ہیں، اور کتاب میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یاد کرو، وہ بے شک سچے پیغمبر تھے۔ جب انہوں نے اپنے باپ سے فرمایا، اے میرے ابا جان، آپ ایسی چیزوں کی کیوں عبادت کرتے ہیں جو نہ سن سکیں، نہ دیکھ سکیں اور نہ آپ کے کچھ کام آ سکیں؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا، اے میرے ابا جان، مجھے ایسا علم ملا ہے جو آپ کو نہیں ملا، آپ میرے ساتھ ہو جائیں، میں آپ کو سیدھی راہ دکھلاؤں گا۔ ابا جان، شیطان کی پرستش نہ کریں، بے شک شیطان اللہ تعالیٰ کا نافرمان ہے۔ ابا جان، مجھے ڈر لگتا ہے کہ آپ کو اللہ کا عذاب آ پکڑے تو آپ شیطان کے ساتھی بن جائیں۔ باپ نے جواب دیا، یہ سب باتیں سن کے، کہ تم میرے معبودوں سے برگزشتہ ہو، یعنی ناراض ہو یا ان کو نہیں مانتے؟ اگر تم باز نہ آئے تو میں تمہیں سنسار کر دوں گا اور تم ہمیشہ کے لیے مجھ سے دور ہو جاؤ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، میں آپ کے لیے دعا کروں گا، جن کی عبادت آپ کرتے ہیں میں ان سے دور رہوں گا۔ یہ سب سورہ مریم کی آیات نمبر 41 تا 47 کا خلاصہ تھا۔ اسی طرح قرآن حکیم میں آیا، اور ابراہیم علیہ السلام کا اپنے باپ کے لیے بخشش مانگنا تو ایک وعدے کے سبب تھا جو اس سے کر چکے تھے، لیکن جب ان کو معلوم ہو گیا کہ وہ خدا کا دشمن ہے تو اس سے بیزار ہو گئے۔ اس میں کچھ شک نہیں کہ ابراہیم علیہ السلام بڑے نرم دل اور بردبار تھے۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام کو یہ اندازہ ہو گیا کہ ان کے والد کسی طرح بھی ماننے والے اور سمجھنے والے نہیں ہیں، اور ابراہیم علیہ السلام نے کہا، یہ جو تم نے اللہ کو چھوڑ کر بتوں کو لے لیا ہے اور ان کی عبادت کرتے ہو، تو یہ دنیا کی زندگی میں باہمی دوستی کی وجہ سے ہے۔ پھر قیامت کے دن تم ایک دوسرے کی دوستی سے انکار کرو گے اور ایک دوسرے پر لعنت بھیجو گے، اور تمہارا ٹھکانہ دوزخ ہوگا اور کوئی تمہارا مددگار نہ ہوگا۔ یہ سورہ عنکبوت آیت نمبر 25 ہے۔ اب کچھ اور قرآنی آیات کا مفہوم۔ اور وہ وقت یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ آزر سے کہا، کیا ٹھہراتا ہے تو بتوں کو خدا؟ میں تجھ کو اور تیری قوم کو کھلی ہوئی گمراہی میں دیکھتا ہوں۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بت پرستی سے منع فرمایا تو کہنے لگے، ہم اپنے باپ دادا کو اس پر پایا، ہم نے اپنے باپ دادا کو اس پر پایا۔ یہ وہی پرانا بہانہ ہے جو ہر نبی کی قوم، جو کافر قوم تھی، وہ اپنے نبی کو بتاتی تھی کہ یہ کام تو ہمارے باپ دادا نے کیا، اس لیے ہم اسے نہیں چھوڑ سکتے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو سمجھایا کہ ایک اللہ کی عبادت کرو اور بتوں کی پرستش سے باز رہو، اللہ ہی رزق دینے والا ہے، اسی سے رزق طلب کرو اور اسی کی عبادت کرو۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر مجھے جھٹلاؤ گے تو پہلی امتیں بھی اپنے پیغمبروں کو جھٹلا چکی ہیں۔ پیغمبر کے لیے کھول کر پیغام سنا دینا ہے اور کچھ نہیں۔ اللہ کو پہلی بار مخلوق کو پیدا کرنا اور دوبارہ پیدا کرنا آسان ہے۔ بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے، جسے چاہے عذاب دے، جس پر چاہے رحم فرمائے، اسی کی طرف تم لوٹ کر جاؤ گے۔ نہ زمین اور نہ ہی آسمان پر تم اللہ کو عاجز کر سکتے ہو، اور جن لوگوں سے اللہ کی آیات کا اور اس ملاقات کے دن کا انکار کیا، وہ میری رحمت سے نا امید ہو گئے، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یعنی کہ جن لوگوں نے کفر اختیار کیا اور قیامت کے دن کا انکار کیا، حیات بعد الموت کا انکار کیا، تو وہ اس وجہ سے ہے کہ وہ میری رحمت سے نا امید ہو گئے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، بلا شبہ
میں اپنے چہرہ کو اسی ذات کی طرف جھکاتا ہوں جو آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے، اور میں شرک کرنے والوں میں سے ہرگز نہیں ہوں۔ یہ سورہ انعام کی آیت نمبر 79 تھی، اور اس سے پہلے جو بیان ہوا وہ سورہ العنکبوت کی آیت نمبر 16 تا 27 کا خلاصہ تھا۔ ایک اور آیت کا مفہوم اس طرح ہے کہ بے شک ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی تھے نہ نصرانی، بلکہ وہ تھے ایک اللہ کی طرف جھکنے والے مسلمان۔ بے شک ابراہیم علیہ السلام تھے راہ ڈالنے والے، حکم بردار، صرف ایک اللہ کی طرف جھکنے والے، اور نہ تھے وہ شرک کرنے والوں میں سے۔ اب یہاں پہ ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ کا پہلا حصہ اس کا اختتام کرتے ہیں، اور انشاءاللہ دوسرے حصے کے ساتھ جلد ہی حاضر ہوں گے۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے، اور جاتے ہوئے دوبارہ وہی ریکویسٹ کہ اس کو آگے بھی شیئر کریں، خاص طور پہ ان لوگوں سے جنہوں نے یہ واقعات نہ سنے ہوں یا نہ پڑھے ہوں۔ اللہ آپ لوگوں کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔